السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ گھر پہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نئے لیسن میں میم ساکن کے احوال سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر میم ساکن کے احوال کے عنوان سے یہ آج کا سبق اوپن ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے احوال میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار۔ نون ساکن میں یہ چار تھے: اظہار، ادغام، اطلاق، اخفاء۔ وہاں نون ساکن کو میم سے بدلا تھا، اس کو اطلاق کہا گیا۔ یہاں پر اطلاق نہیں ہے، ادغام، اخفاء، اظہار۔ نون ساکن میں تفصیل زیادہ تھی، میم ساکن میں اتنی تفصیل نہیں ہے۔ آئیے نون ساکن کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ نون ساکن نون تنوین کے احوال ہیں: اظہار، اطلاق، ادغام، اخفاء۔ یہ نون ساکن ہوتے ہیں۔ اظہار ظاہر کرنا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ تمامی کے ظاہر کر سکتے ہیں، جیسا ینعق، اور تنوین کی مثال ہے آزاد علی، اس کو اظہار حلقی۔ دوسرا ہے اقلاب، لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا۔ اور اصطلاح قراء میں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ۔ نمبر 3 ہے ادغام، لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ اور اصطلاح قراء میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یعنی یہ اس کی نون ساکن کے ادغام کی تعریف ہی ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی اس طرح آئے لفظ کو یہ شرط ہوتی ہے ادغام، نون کے ادغام کی شرط ہے۔ اگر ایک لفظ ہوگا تو پھر ادغام نہیں ہوگا، جیسا کہ 4 جگہوں پہ 4 الفاظ قرآن میں آئے تو نون ساکن اور نون تنوین کو دوسرے رقم میں ملا کر تشدید کے ساتھ ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے ادغام کی 3 شکلیں ہوں گی: ایک ادغام تام، واو اور یا میں ادغام ناقص ہوگا، واو اور یا میں ادغام ناقص ہوگا، میم اور نون میں ادغام مختلفی ہوگا۔ یعنی کچھ قراء کہتے ہیں کہ جو غنہ ہے یہ ملنے والے نون کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جس میں ملا ہے اس نون کا ہے۔ اس طرح یہ پہلے نون کا ہے، کچھ کہتے ہیں اور کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اس میں میم میں ملا ہے اس کا ہے، جیسے میم۔ کچھ کہتے ہیں اس نون کا غنہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا، تو دونوں میں غنہ ہے نا، تو اگر اس کا سمجھیں گے تو وہ ناقص کہتے ہیں۔ لیکن باہر کیا یہ ہے تو غنہ، پہلے کا ہو یا دوسرے کا ہو، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 4 حرفوں میں جب نون کا ادغام کریں گے تو غنہ پیدا ہوگا، یا واو نون میں، اور نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام لام اور را میں ادغام تام ہوگا، جیسے مر ربہم من لدنہ۔ تو 4 جو شرط لگائی تھی نا 4 حروف کی،
شرط یہ لگائی تھی کہ ایک لفظ میں اگر دو نون ساکن اور یرملون میں سے دونوں ایک لفظ میں ہوں گے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا. تو وہ ان چار حرفوں کی وجہ سے قرآن میں جہاں بھی لفظ دنیا ہے کہ دیکھیں یہ لفظ یہ حرف یرملون میں یاد ہی ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا کیونکہ شرط ہے کہ لفظ دو ہونے چاہیے. عنوان یہ لفظ ایک ہے، شرط ہے کہ دو لفظوں میں ہونا چاہیے. سنوان دنیا. تو یہ قرآن کریم میں کچھ چار الفاظ ہیں، انہیں اظہار مطلق کہتے ہیں. آئیے اب آگے آئیے. چوتھا تھا اس میں اخفا. جیسے دیکھیے اخفا یعنی اصطلاح قرآن میں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 29 حروف میں سے حروف حلقی، اس کو اس طرح یاد کرنا ہے. نون ساکن نون تنوین کے بعد 29 حروف میں سے حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے جو حرف آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج کے قریب لگا کر آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ زمانے کے ساتھ ادا کریں. نہ تو اظہار ہوگا اور نہ ادغام، بلکہ دونوں کے درمیانی تکلیف ہوگی. اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے میم ساکن کے ہوا. میم ساکن کے ہوا، میم ساکن کے تین حال ہیں: ادغام، اخفاء، اظہار. ادغام، اخفاء، اظہار. اچھا جی، پہلا ہے ادغام. پہلا ہے ادغام. میم ساکن کے بڑا آسان ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو دونوں میم کو ایک مشدد کر کے، یعنی پہلی میم کو دوسری میم میں ملا کر مثل ایک میم مشدد کے غنہ کے ساتھ ادا کریں. ٹھیک ہے. جیسے الیکم، یہ علیحدہ لفظ ہے، مرسل علیحدہ ہے. اگر ملائیں گے تو اس میم کو اس میم میں جب ملائیں گے تو یہاں پہ شد پیدا ہو جائے گی اور یہ ایک میم بن جائے گی. الیکم مرسل، الیکم مرسل. یہ اس کو کہتے ہیں ادغام. قاری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک سے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے مائک لگانا جی. اب آ رہی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. نہیں یہ نہیں لگا ہوا. اچھا ٹھیک ہے جی. الیکم مرسلون. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ادغام. پھر سن لیں. ادغام میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا کر مثل ایک میم مشدد کے غنہ کے ساتھ ادا کی جائے گی. جیسے الیکم مرسلون. پہلی بالکل نہیں آواز آ رہی تھی یا کچھ ٹھیک تھی؟ کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے نا. سب آ رہی تھی لیکن وہ نا شوگر سی آ رہی تھی، ٹھیک صاف نہیں آ رہی تھی. اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں الیکم مرسلون، اس کو اخفاء، اس کو ادغام شفوی کہیں گے. میم کا ادغام ہے. پھر سنیں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا کر مثل ایک میم مشدد کے غنہ کے ساتھ ادا کی کریں گے انشاءاللہ. جیسے الیکم مرسلون. اب آگے آ رہا ہے اخفاء. اس کو اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اخفاء شفوی کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں. میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو ادا کرنے کے لیے اچھا یہ بڑا تھوڑا سا نا اس کو آپ دیکھیں گے میرے ہونٹوں کی طرف، پھر آپ کو اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر، یعنی میم خشکی سے نکلتا ہے اور با ہونٹوں کے تری والے حصے سے نکلتا ہے. جو ہونٹوں کا حصہ بند کریں ہونٹ تو جو نظر آتا ہے وہ خشکی والا حصہ ہوتا ہے، اور جو نظر نہیں آتا اندر ہوتا ہے وہ تری والا حصہ ہوتا ہے. تو پہلے چونکہ ہم نے میم کو ادا کرنا ہے تو خشکی والے حصہ کو ملائیں گے اور اس کو ایک الف کی مقدار میں ناک سے غنہ ادا کریں گے. اتنی دیر میں خشکی والا حصہ ملا رہے گا، اور پھر جب غنہ مکمل ہو جائے، ادا ہو جائے، تو
تو ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصے کو وہیں سے مضبوطی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں گے۔ میم کو ادا کرنے کے وقت آپ نے اس میں نرمی کے ساتھ ملانا ہے، اور جب با کو ادا کرنا ہے ہونٹوں کو سختی کے ساتھ ملانا ہے۔ اب دیکھیے میں ادا کرتا ہوں تو آپ اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ الیکم، الیکم، یہ دیکھ، الیکم، الیکم، یہ گنا گیا، الیکم، یہ ایسے پہلے ایسے تھا، پھر یہیں سے یہ کھل جائے گا۔ الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، الیکم یہ یعنی میم اور با کو اکٹھا ادا کرنا ہے نا۔ پہلے میم میں ہونٹ ایسے ہوں گے، پھر اس کے بعد غنہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہونٹ جو ہے نا ایسے ہو جائے گے جیسے نارمل ہوتے ہیں، نرمی کے ساتھ۔ یہ تری والے حصے کو آپ نے مضبوطی، جب با کو ادا کرنا ہے تو تری والے حصے کو مضبوطی سے ملا لینا ہے، اور جب میم کو ادا کرنا ہے تو خشکی والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں ناک سے غنہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ تو تھا جناب۔ اچھا دوسری مثال ہے وَمَن يَعْتَص، اچھا یہ آگے اور آ رہا ہے ابھی سبق۔ ہاں وہ جو مثال دی ہے الیکم مرسلون، وہ اصل میں میم کی مثال ہے۔ اب آئیے یہ با کی مثال آ رہی ہے، یہ میں غالباً بھول گیا ہوں مثال میں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، ایک الف کی مقدار میں غنہ ناک سے ادا کر کے ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصے کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با ادا کریں گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب آئیے، اچھا میم ساکن کے بعد با آنے کی صورت میں ترک شاطبی پر اخفاء ہوگا، اور بطریق جزری اخفاء کے ساتھ اظہار بھی جائے گا۔ یہ سمجھے یہ کیا چیز ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہم جو قرات پڑھتے ہیں وہ ہے قرات امام عاصم۔ حضرت امام عاصم کے دو شاگرد تھے، ایک کا نام ہے امام شعبہ اور ایک کا نام ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہما۔ تو ہم جو روایت پڑھتے ہیں قرات امام عاصم میں روایت حفص پڑھتے ہیں، اور پھر حضرت امام عاصم کے پھر دو شاگرد ہوئے، امام شافعی کے دو شاگرد ہوئے، ایک کا نام امام شاطبی اور ایک کا نام امام جزری۔ تو امام شاطبی نے حضرت امام عاصم کی قرات میں جس طریقے کو اپنایا اس کو کہتے ہیں طریقے شاطبی یا ترک شاطبی، اور امام جزری نے یعنی طریقہ شاطبی، تو طریقہ شاطبی سے طریقے شاطبی یا ترک شاطبی، اور طریقہ جزری یعنی طریقے جزری یا ترک جزری۔ تو کئی جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میم سے ساکن کے بعد اگر با آتی ہے تو ترک شاطبی یعنی طریقہ شاطبی پر اخفاء ہوگا، جبکہ حضرت امام جزری کے طریقہ پر اخفاء کے ساتھ اظہار بھی جائز ہے۔ یہ کہاں پہ جب میم کے بعد اخفاء آئے تو اس کیفیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، تو اب آتی ہے تیسری حالت، میم ساکن کی تیسری حالت۔ ایک دفعہ پھر چلیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، یہ دیکھیں میم ساکن کے حوال میں پہلا تھا ادغام، دوسرا تھا اخفاء، تیسرا ہے اظہار۔ ادغام کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا کر مثل ایک میم مشدد کے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے الیکم مرسلون، تو اس میں ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوا کیا گیا ہے۔ یہ تو تھا پہلا، یعنی اس میں صرف حرف میم کا حرف مدغم فی مدغم الی ایک ہی ہے، اور وہ ہے میم۔ جیسے کہ نون میں تو حروف ادغام 6 تھے نا یرملون، لیکن میم میں حرف ادغام ایک ہی ہے، میم۔ اسی طرح وہاں پہ 15 حروف اخفاء تھے نون میں، کہ نون کے بعد جب 15 حروف آ جائیں
حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ تو نون میں اخفا ہوگا، لیکن میم ساکن کے بعد با صرف ایک ہی حرف اخفا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے، تو میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں غنہ ناک سے ادا کر کے اور ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصہ کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با ادا کریں گے۔ آپ نے یہ تعریف اس کی یاد کرنی ہے۔ آپ کو پوچھتے ہیں ہاں جی میم اخفا کی تعریف کریں، کسے کہتے ہیں، میم اخفا کی شکل کیسے اخفا ہوگا، تو آپ نے وہاں پہ اس طرح بیان کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں غنہ ناک سے ادا کر کے اور ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصہ کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں گے۔ جیسے اس کی مثال وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، دیکھیں پہلے میم میں خشکی والا حصہ ملایا ہے یا تسلیم، اور پھر غنہ ادا کرنے کے بعد وہیں سے ایسے کر کے یہ ہونٹوں کو تری والا حصہ مضبوطی سے ملائیں گے، یا تسلیم باللہ، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آنے کی صورت میں طریقہ شاطبی پر اخفاء ہوگا، جب طریقہ جزری پر اخفاء کے ساتھ اظہار بھی جائز ہے، اور ہم اکثر پر صغیر میں طریقہ شاطبی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب آئیے آگے، اس کا تیسری کیفیت تھی اظہار۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، کیونکہ میم کی حالت میں ادغام اور با کی حالت میں اخفاء، تو میم اور با کے علاوہ باقی حروف ہجا میں سے باقی کتنے رہ گئے؟ باقی رہ گئے 26۔ الف تو آئے گا نہیں، 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے قیدہم فی، قیدہم فی، انذرتہم ام لم، یہاں پر کوئی ہم نے نہ اخفاء کیا ہے نہ ادغام کیا ہے۔ ام لم تم، یہ اخفاء ہے نون میں، ام لم تنذرہم۔ تو یہ آپ نے میم ساکن کے 3 احوال الحمدللہ پڑھے ہیں۔ میم ساکن کا پہلا حال آپ نے پڑھا ہے ادغام، دوسرا حال پڑھا ہے اخفاء، اور تیسرا حال پڑھا ہے اظہار۔ تو غنہ، اب ہم غنہ کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ہے غنہ۔ اچھا اس کی آپ نے یہ تعریف یاد کرنی ہے۔ غنہ صوت خیشومی کا نام ہے، صوت کہتے ہیں آواز، خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو۔ غنہ ناک کے بانسے سے نکلنے والی ایک گنگناہٹ سی جو ہے اس آواز کا نام ہے۔ غنہ صوت خیشوم کا نام ہے، یہ قاریوں کی عبارت ہے۔ غنہ صوت خیشوم کا نام ہے، اور تمام حروف میں ادا ہو سکتا ہے لیکن ادا کرنا نہیں۔ بس کوئی بھی حرف ادا کرو، ناک میں آواز لا جاؤ، با کو باں، تا کو تاں، فاں، تو یہ تو غلط ہے۔ تمام حروف کو نون اور میم کے علاوہ تمام حروف کو ناک کی آواز سے یعنی غنہ سے بچانا چاہیے۔ اکثر عام لوگ ناک میں بولتے ہیں تو ہمارے پنجابی میں اس کو گنگنا کہتے ہیں، اس کا نام ہی گنگنا ڈال دیتے ہیں۔ تو گنگنا کہتے ہیں ناک میں جو بولتے ہیں ان کو، یعنی ایک گنگناہٹ ہے جو ناک سے آواز نکلتی ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور یہ تمام حروف میں ممکن الادا ہے، لیکن ان کو سخت برا لگتا ہے اگر آدمی نون اور میم کے علاوہ کسی اور حرف میں غنہ پیدا کرے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس صفت کے مستحق صرف 2 حروف ہیں، ایک نون اور دوسرا میم، باقی حروف کو اس سے بچانا چاہیے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب غنے کی مثالیں آتی، غنے کی اب مثالیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک غنہ آنی اور دوسرا غنہ زمانی۔ غنہ آنی اور غنہ زمانی، جیسا اس کے ناموں سے ظاہر ہو رہا ہے، آنی آن سے ہے اور زمانی زمانے سے ہے۔ آن کا مطلب یہ ہے کہ جس میں وقت نہیں ہوتا، میں جی آن دا آن جا کے تو واپس آ جانا، بس گیا اور اب واپس آیا، یعنی وہاں ٹھہرنا نہیں۔ اور زمانی چاہے وہ 1 سیکنڈ ہو، 2 سیکنڈ ہو، 10 سیکنڈ ہو، 10 گھنٹے ہوں، اس میں تو زمانہ آ گیا نا۔ تو جب ہم غنہ کرتے ہیں، جب کہتے ہیں نا غنہ کرو بھائی، تو
تو اس سے مقصد غنہ آنی نہیں ہوتا، اس سے مقصد غنہ زمانی ہوتا ہے۔ غنہ آنی تو نون اور میم میں ہر حالت میں پیدا ہوگا، جب اس کے اوپر زبر ہوگی تو پھر بھی نون میں ناک میں آواز جائے گی، اگر اس کے اوپر زیر پیش یا شد مد ہوگی تو ناک میں آواز جائے گی، کوئی آواز حرکت بھی ہو تو ناک میں آواز جائے گی، لیکن وہاں ٹھہرے گی نہیں۔ اور زمانی میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کرنا ہوتا ہے، اس سے کم بھی غلط ہے اور زمانی میں اس سے زیادہ بھی غلط ہے۔ تو آئیے غنہ آنی کی اب کیفیت پڑھتے ہیں۔ غنہ آنی نون اور میم کی تمام حالتوں میں ایک لمحہ کے لیے ناک میں آواز جاتی ہے، اس میں غنہ کی مقدار یعنی ایک الف زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ کیا یاد کرنا ہے جی؟ غنہ صوت خشومی کا نام ہے اور تمام حروف میں ممکن الادا ہے، لیکن اس صفت کے مستحق صرف دو حروف ہیں، نون اور میم، باقی حروف کو ان سے بچانا چاہیے۔ اور اس کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک غنہ آنی اور نمبر دو غنہ زمانی۔ غنہ آنی کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک غنہ آنی نون اور میم کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، شاید کوئی چیز ہو تو تمام حالتوں میں ایک لمحہ کے لیے ناک میں آواز جاتی ہے، یعنی ناک میں آواز جائے بغیر نون اور میم ادا نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں غنہ کی مقدار یعنی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو ہم جب کو وہاں پہ غنہ کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھئی یہاں غنہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو اس سے مراد وہ غنہ ہوتا ہے جس میں ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ غنہ آنی تو آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ غنہ کرو تو مراد اس سے غنہ زمانی ہوتا ہے، جب کہتے ہیں ہمیں غنہ نہ کرو تو مراد اس سے غنہ زمانی ہوتا ہے۔ تو غنہ زمانی کی کیفیت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ غنہ زمانی کتنی قسمیں ہیں؟ نون اور میم کے اوپر جب شد ہو، نون اور میم مشدد ہو تو اس میں غنہ ایک الف کی مقدار میں ہوگا۔ اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ بعد میں حروف حلقی ہو یا نہ ہو، یرملون ہوں یا نہ ہوں، بس جب غنے کے اوپر شد آ گئی تو بعد میں حرف حلقی بھی آ جائے تو غنہ وہاں پہ ہوگا۔ امن عم يتساءلون عن النبأ العظيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم۔ قاری صاحب یہاں پہ یہ جو آ رہا ہے، ایک سوال ہے میرے لیے جی، یہ ان عند اللہ اتقاکم، ان پہ گنہ ہوگا نا؟ بالکل، میں نے بتایا نا ابھی آپ کو کہ نون مین مشدد کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، وہاں حروف حلقی ہو نہ ہو، وہاں آپ نے ہر حالت میں غنہ کرنا ہی کرنا ہے جب شد آ جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ زمانی نون اور میم مشدد، پہلی حالت ہی ہم نے یہ بیان کی ہے کہ جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو یہاں ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ بعد میں حروف حلقی ہوں یا نہ ہوں، کوئی حالت بھی ہو جب شد آ گئی ہے، وہ شد ادغام کی وجہ سے آئے یا ویسے آ جائے، شد ادغام کی وجہ سے آئے یا ویسے آ جائے، وہاں پر غنہ ہوگا۔ دوسری کیفیت جی، آئیے دوسری دیکھتے ہیں۔ نون اور میم جب ان میں اخفا ہو، مخفی کا مطلب جب یہ چھپے ہوئے ہوں، نون کب مخفی ہوتا ہے؟ جب نون میں اخفا ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف اقلاب کے بعد کوئی حرف آ جائے تو نون میں اخفا ہوگا اور یہ نون مخفی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم مخفی ہوگا۔ تو نون اور میم مخفی کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب نون میں حالت اخفا ہو اور میم میں حالت اخفا ہو تو اس کو کہیں گے نون اور میم مخفی، تو اس وقت بھی غنہ ہوتا ہے، جب اخفا کرتے ہیں نون میں اور میم میں تو غنہ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری کیفیت تھی۔ تیسری کیفیت ہے میم منقلب، وہ جو چھوٹی سی میم ہوتی ہے نا، جو نون سے میم میں کنورٹ ہوتی ہے، جیسے میم بعد، اردو کی مثال گنبد،
दुम्बा, तो ये नून जब मीम से बदलता है ना तो इसको कहते हैं मीम मुनकलिब, तो इसमें भी गुन्ना होता है। अब देखें ये चार किस्में हमने बयान की हैं गुन्ने की। पहली किस्म है नून मीम मुशद्दद, दूसरी किस्म है नून मीम मख्फी, तीसरी किस्म है मीम मुनकलिब, चौथी है नून बैदगाम मुदगम बैदगाम नाकिस। ऐसा नून कि जब वो हरूफ यरमलून में से या रा मीम और नून, लाम रा को छोड़कर, यरमलून में से लाम और रा को निकाल कर बाकी हरूफ में जब नून का इदगाम होगा तो उसके कहते हैं नून मुदगम बैदगाम नाकिस। कामरान ये लफ्ज बोलें, नून मुदगम बैदगाम नाकिस। इन हरूफ नून जी ये बोलें नून मुदगम बा इदगाम नाकिस, हाँ। इन हरूफ में मदरजा बाला हालतों में एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना पाया जाता है। यहां से आए कि कितनी हालतें हैं ये गुन्ना जमानी की। यहाँ बोलिए पहली हालत क्या है? गुन्ना जमानी नून और मीम मुशद्दद, नंबर 2, नून और मीम मख्फी, नंबर 3, मीम मुनकलिब, नंबर 4, मीम मुदगम नून बाइदगाम नाकिस, नून मुदगम, नून मुदगम बाइदगाम नाकिस। इन हरूफ में दर्जा बाला हालतों में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना पाया जाता है। अच्छा आप यहाँ सवाल कर सकते हैं कि जी आपने मीम मुदगम क्यों नहीं, नून मुदगम तो कहा है, तो मीम मुदगम क्यों नहीं कहा? उसकी वजह यह है कि मीम मुदगम की एक ही हालत है मीम की, मीम में, और जब वो मीम का मीम में इदगाम होता है तो उसके ऊपर शद आ जाता है, उसके ऊपर जैसे अम मानुहु, अन मानुहु, या मीम का मीम में हो तो जैसे तो हाँ मिम्मालिन व बनीन, नहीं ये भी नून है। जब नून के ऊपर शद आ जाती है ना, नून के ऊपर शद आ जाती है तो वो मैं आपको अभी बता ही देता हूँ, पीछे मिसाल इसकी है, एक मिनट। हाँ इलैकुम मुरसलू आ गया आपके सामने, इलैकुम मुरसलू, ये मीम का मीम में है। तो अब चूंकि यहाँ पे शद आ गई है ना, तो शद आने की वजह से हमने ये पीछे बयान कर दिया है कि नून मीम मुशद्दद हो, तो जब मीम के ऊपर जब शद आ गई है तो वहां यहाँ पर दोबारा मीम को दोबारा बयान करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मीम नून मुदगम बदगाम नाक़िस, यहाँ नून मुदगम बदगाम नाक़िस इसलिए कहा है कि नून में इदगाम ताम भी होता है, तो मीम में ये दो किस्में नहीं है। नून मीम के इदगाम की एक ही किस्म है बस, इदगाम शफ़वी। तो नून की तो 3 हमने किस्में बनाती थी ना, नून इदगाम नाक़िस, इदगाम मुख्तलफ फी और इदगाम ताम, तो इसलिए यहाँ पर इसका अलहदा बयान किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। आइए अब वापस चलते हैं, इसके ऊपर दोबारा गौर करते हैं। हाँ ये लाम तारीफ आ गया, हम पीछे चलेंगे। एक दफा हम नून को भी देख लेते हैं। हाँ ये देखिए जी, नून साकिन और नून तनवीन के हवाल। ये हाफिज ज़ीशान साहब हैं, हाफिज ज़ीशान साहब जब पढ़िए, ये हाफिज ज़ीशान, आवाज नहीं आ रही? कारी साहब शायद हाफिज ज़ीशान साहब नहीं है। अच्छा चलो, हाफिज ज़ीशान साहब नहीं है तो फिर आगे पढ़े ये अब्दुल मन्नान पढ़े। अब्दुल मन्नान ये पढ़िए जरा पहला हाल, यहाँ आइए जरा। इजहार, नहीं यहाँ से ऊपर से शुरू करें। नून साकिन, नून साकिन और तनवीन के अहवाल जी। नंबर 1 इजहार, नंबर 1 इजहार, इकलाब, इदगाम,
اخفا جی آگے آئیے اب یہ پڑھیے اظہار یہاں سے اصطلاح قرآن ہے، اس کا معنی ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے پورا پڑھ لو اظہار اس کا معنی ہے البیان یعنی ظاہر کرنا۔ جی اصطلاح قرہ میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ زمانی کے ظاہر کرنا، مثلا ینعق عذاب علیم، اس کو ظاہر حلقی کہتے ہیں۔ اظہار حلقی، میں نے آپ کو کہا تھا اس کو یاد کرنے کے لیے، بیٹا آپ نے یاد کیا اس کو زبانی؟ جی گر صاحب۔ چلو ٹھیک ہے، کل سنوں گا، کل اچھی طرح یاد کر کے آنا۔ جی آگے آج علی جمیل، علی جمیل ہیں؟ جی گر صاحب۔ یہ پڑھیے بیٹا، اقلاب کو پڑھیے۔ اقلاب لغوی معنی ہے تحویل الشیء لغوی من نہیں، میں اسی لیے آپ سے پڑھا رہا ہوں، لغوی نہیں ہے، لغوی ہے۔ لغوی لغت ہوتا ہے نا، ڈکشنری، ڈکشنری کا معنی ہے، انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں، اب اردو میں بھی زیادہ لوگ ڈکشنری استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عربی میں لغوی کہتے ہیں۔ لغوی معنی ہے، بولو لغوی معنی ہے تحویل الشیء عن وجہہ، یہاں سے پڑھیے۔ تحویل الشیء عن وجہ یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا۔ جی اور اصطلاح ہے، اور اصطلاح قرآ میں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا، اخفا کے ساتھ پڑھنا، ہاں جیسے میم بعدی سمیع بصیر۔ جی عادل ہیں؟ لغوی نہیں بس آپ عادل، عادل ہیں؟ قاری صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ جی کریں جی۔ قاری صاحب یہ جو یہ مم بعد لکھا ہوا ہے، اس کو ایک ایسی بھی ہوتی ہے حالت جس میں ہم مم بعد کی جگہ مم بعد پڑھتے ہیں؟ نہیں وہ غلط ہے، یہاں نون کو آپ نے بدلنا ہے ہر حالت میں میم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ آسانی پیدا کرتا ہے، تو آپ کی طبی طور پر آپ اردو میں بھی دیکھیں نا کہ جب بھی نون کے بعد با آئی ہے تو طبی طور پر اردو میں بھی آپ گنبد کہتے ہیں، دمبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو طبی طور پر جب ایسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوئی بھی زبان ہے اس میں نون کے بعد با آ جائے تو اس لوگوں کے لیے طبی طور پر یہ اس کو میم کی آواز نکالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو یہ اسی آسانی کو یہاں مد نظر رکھ کر اس کو نون کو میم سے بدلا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے تو ہم اپنے لیے مشکل کیوں کریں؟ تو قاعدے اب یہ ہے کہ نون کے بعد با آئے تو پھر میم کو پڑھنا ہی صحیح ہے، نون کا اظہار، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا گننے کے ساتھ یہاں غلط ہے، اخفا نہیں کرنا، یہاں اقلاب ہی کرنا ہے، اخفا اقلاب کے ساتھ ہوگا، اکیلا اخفا یہاں نہیں ہوگا، یعنی اخفا مال اقلاب یہاں پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہیں وہ عادل ہیں؟ جی کر صاحب ہوں میں ہوں۔ یہ پڑھیے جی ادغام۔ ادغام لغوی معنی ہے ادخال الشیء فی الشیء یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا۔ آگے یہ اب دیکھیے یہاں پڑھیے اصطلاح قرآن میں، اصطلاح قرآ میں نون ساکن اور نون تنوین کے یہ آپ بعد نے، میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اسی طرح تعریف بولیے۔ جی کر سکتے، اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف اس طرح آئے کہ لفظ دو ہوں تو نون ساکن اور نون تنوین کو اس دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھو۔ پڑھو نہیں پڑھو، آگے پڑھو۔ نون ساکن اور نون تنوین کے ادغام کی 3 شکلیں ہوں گی۔ نمبر ایک، نون ساکن نمبر ایک نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام واو اور یا میں ناقص ہوگا، جیسے میوالن، من یقول غشاوت،
ہاں یہ تنوین کی مثال ہے، بشاوتون، بولو رشاوتن ولہم. جی آگے نمبر 2 نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام میم اور نون میں مختلف فی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف جیسے ہے، میری بات سن لو پہلے سارے، کہ یہ جو یہاں غنہ ہو رہا ہے نا، کچھ قاری کہتے ہیں کہ اس نون کا غنہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوسری میم کا غنہ ہے. یہاں پر بھی نون کا نون میں کہتے ہیں جی پہلی نون کا غنہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں دوسری کا ہے، لیکن غنہ تو ہوگا نا، چاہے اس کا سمجھ کا کرو یا اس کا سمجھ کا کرو، پہلے کا سمجھ کا جی کرو یا دوسرے کا، غنہ تو ہوگا نا. تو اس کو ہم جب کہیں گے نا ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، ادغام غنے کے ساتھ، کیا چار حرفوں کا ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، یہ جو ناقص بھی ہے اور یہ مختلف بھی ہے، اور 2 حرفوں کا ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. تو دوسری کیفیت، دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی 3 شکلیں ہیں، جب 3 شکلیں کریں گے تو پھر 3 شکلیں اس طرح ہوں گی کہ 2 کا ادغام ناقص ہے، 2 کا ادغام مختلف فی ہے، اور 2 کا ادغام تام ہے. سمجھے؟ پڑھیے آپ اس کو آگے. نمبر 3 جیسے نمبر 3 نون ساکن اور نون کا ادغام لام اور را میں تام ہوگا، جیسے من ربہم من لدنہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے آئیں جی، یہ عبد الرحمن ہیں، عبد الرحمن ہیں جی بیٹا بولو. یہ کیا لکھا ہے؟ چار الفاظ جی قرآن پہلے مجید یہ میں لفظ بولو، ایسے پہلے اس کی ہیڈنگ اس کا بولو نا، سرخی بولو، اظہار مطلق. نہیں یہ اظہار نہیں، یہ نیچے آنا ہے، یہ نیچے آنا ہے یہاں سے. ہاں 4 الفاظ، آپ ٹھیک 4 الفاظ، ہاں اسے کہتے ہیں، ہاں اسے کہتے ہیں اظہار مطلق. ٹھیک ہے، اظہار کیا نام اس کا؟ یعنی ایک آپ نے پیچھے پڑھا نا اظہار حلقی، تو یہاں پہ آپ نے وہ پڑھا نا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے لیے ادغام کے لیے شرط ہے 2 لفظوں کی، لیکن قرآن میں 4 الفاظ ایسے ہیں کہ وہ شرط نہیں پائی جا رہی، اور دونوں نون اور حرف جر ملون ایک لفظ میں ہیں، تو یہاں پہ نہیں ہوتا ادغام، تو یہاں پہ اظہار ہوتا ہے، تو اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. یہ آپ نے عنوان یاد رکھنا ہے. اظہار مطلق کتنے الفاظ میں ہوتا ہے؟ تو اب آپ پڑھیے، یہاں سے پڑھیے کہ 4 الفاظ بولو. 4 الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جن میں ادغام کی 2 کلموں کی شرط موجود نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوگا. اظہار وہ ہوگا. یہ آپ نے یاد کرنا ہے عبد الرحمن، یہ اسی طرح یاد کرنا ہے. اور وہ یہ ہیں، دنیا بہت مرتبہ آئے گا قرآن کریم میں، تو جہاں بھی آئے گا اس کو دنیا نہیں پڑھنا، دنیا، یہاں نون میں دیر نہیں لگانی. بولیے کیا ہے؟ دنیا. ہاں آگے، قنوان. آگے، سنوان. آگے. بنیان. جی راجہ صاحب، راجہ زبیر صاحب آپ تشریف لائیے، پڑھیے. اظہار اخفا. جی بسم اللہ. اخفا اس کا لغوی معنی ہے الستر، یعنی چھپانا. سطر نہیں ہوتا، سطر ہم اردو میں سطر کہتے ہیں، عربی میں السطر ہے جی، یعنی چھپانا. السطر یعنی چھپانا ہے. سطر نہیں، السطر. السطر. السطر سات کہہ کے نا پنجابی تے اگے رے بول دیو، سطر. السطر جی یعنی چھپانا ہے. اصطلاح قرآن میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 29 حروف میں سے حروف حلقی اور حروف یرملون اور حروف حرف با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج کے قریب لگا کر آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ زمانی کے ساتھ ادا کرنا، نہ تو اظہار ہو نہ ادغام. یہاں دیکھیں نا، دیکھیں اظہار ہے بالکل ظاہر کرنا. جی میں کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر لانا، ٹھیک ہے نا، سب دیکھ رہے ہیں. اور ادغام یہ ہے کہ کسی تھیلے میں ڈال کر تھیلے کو بھی اپنے اندر ڈال دو، ٹھیک ہے نا. اور اخفاء یہ ہے کہ چھپاؤ تو صحیح لیکن تھوڑا بہت ظاہر بھی ہو رہا ہو،
ٹھیک ہے نا. جی جی تو ان دونوں یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت جو ہے وہ ہے اخفا، کہ نہ تو اظہار ہو اور نہ ادغام، بلکہ بولیے آگے، بلکہ جی 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 چھپا کا گناہ زمانے کے ساتھ ادا کرنا کہ نہ تو اظہار ہو اور نہ ادغام، بلکہ ان دونوں کے درمیانی کیفیت ہو، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور میم کے اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں کہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی 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 نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آئے تو وہاں اقلاب ہوگا. جی جی میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا. ہاں ہاں، کیونکہ میم تو پہلے وہاں تو نون کو میم سے بدلا تھا نا، اس لیے اس کو کہا گیا نا اقلاب. تو یہاں چونکہ میم پہلے ہی ہے، یہاں میم پہلے ہی ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر دو کیفیات ہیں. یہ آپ کے سوال سے ایک اچھی بات سامنے آ گئی. وہاں پر دو کیفیتیں ہیں، سنیں بات، وہاں پر دو کیفیتیں ہیں. پہلے اقلاب ہے، پھر اخفاء ہے. پہلے ہم نے بدلا، پھر اس کو بدلنے کے بعد اس میں غنہ کیا. لیکن یہاں پر چونکہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ایک ہی کیفیت بنے گی کہ میم کو چونکہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر صرف میم میں اخفاء ہوا. اور اس اخفاء کو اخفاء شفوی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف جو ہیں، دونوں حروف یہ ہونٹوں سے نکلے ہیں، اور ہونٹوں کو شفت کہتے ہیں، اور با بھی شفوی ہے اور میم بھی شفوی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف نون کو کیوں بدلا ہے، کسی اور حرف کو کیوں نہیں بدلا؟ دوسرا سوال یہ بھی ہے، نون کو میم سے کیوں بدلا ہے؟ نون کو میم سے کیوں بدلا ہے؟ نون کو کسی اور حروف شفوی سے بدل دیتے، کیونکہ حروف شفوی تو چار ہیں نا، میم، با، واو اور فا. سوال یہ ہے کہ نون کو میم سے ہی کیوں بدلا ہے؟ نون کو فا سے بھی بدل سکتے ہیں، واو سے بھی، کیونکہ وہ بھی تو شفوی ہے نا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں، نون اور میم کی آپس میں ایک مشترک صفت ہے غنہ، جو کہ با میں بھی نہیں ہے، واو میں بھی نہیں ہے، یا میں بھی نہیں ہے. تو نون اور میم کی ایک مشترک صفت ہے غنہ. تو نون میں چونکہ غنہ ادا کرنا تھا، اس لیے اچھا با کے بعد نون کو جب بدلنا تھا، ہاں، تو نون کو میم سے اس لیے بدلا ہے کہ ایک دن میں غنہ ہے، تو میم کو ادا کرتے وقت نون کا غنہ باقی رہے گا. اور میم سے اس لیے بھی بدلا ہے کہ با بھی ہونٹوں سے نکلتا ہے اور میم بھی ہونٹوں سے نکلتی ہے. تو نون کے بعد با سے اس لیے نہیں بدلا، یعنی کسی اور حرف سے اس لیے نہیں بدلا نون کو میم کے علاوہ کہ باقی میں غنہ نہیں تھا. تو اس میں غنّے صفت کی وجہ سے کہ نون کے بعد با آ جائے تو فا میں بھی غنہ نہیں ہو سکتا تھا، واو میں بھی نہیں، یعنی ان میں نہیں ہو سکتا تھا یہ با، میم، واو اور فا. تو اس لیے یہاں پر میم کو بدلا کہ میم اور نون کی ایک صفت اکٹھی ہے غنہ، اور با اور میم کی ایک صفت ہے اکٹھی، دو مخرج ان کا ایک ساتھ ساتھ ہیں. تو مخرج قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون کو پھر میم کے ساتھ بدلا تاکہ اس میں غنّے کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی باقی رہ سکے. تو یہ تھا اخفاء شفوی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کل ہمارا جو اگلا سبق ہے، ہاں، یہ آج میم ساکن کا آپ نے حوال پڑھ لیے ہیں، ادغام، اخفاء، اظہار. حاجی غضنفر صاحب اور آپ راجہ صاحب اور تمام دوست جتنے دوست ہیں وہ کیونکہ اکثر لوگوں کا نون ساکن اور میم ساکن کے ساتھ یہ حروف یہ صفات عارضہ ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے. تو تمام دوست جو ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر کے آئیں، نون ساکن کے 4 احوال اور میم ساکن کے 3 احوال. اب آگے دیکھیے، آگے پہلے نون ساکن تھا، پھر میم ساکن تھا، اب لام کا بیان انشاءاللہ کل آئے گا. تو کل انشاءاللہ لام کا بیان پڑھیں گے. تو کتاب کا سب کمپلیٹ ہوا. کامران صاحب آپ پڑھیے سورہ بینہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہاں سے پڑھیے. اچھا کیا ایسا کہہ سکتے ہیں اخفاء جیسے حاجی صاحب اخفاء کیے ہوئے ہیں؟ یہ جس نے حاجی صاحب اخفاء کیے ہوئے ہیں، اظہار نہیں کر رہے، اخفاء کر رہے ہیں، اظہار کی جگہ پر اخفاء کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. یا آج اچھا صاحب اچھا آپ اور معنی میں کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب چھپ کے بیٹھے نے ظاہر کیوں نہیں ہو رہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے تجوید پڑھ رہے تھے, تجوید میں بات کرنی ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک. چلو جی کامران صاحب پڑھیے ان الذین آمنوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ماشاء اللہ. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اللہ اکبر. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصورت. حامد پڑھیں بھائی, حامد ہیں. حامد ہیں جی ادھر ہی ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں رہے. حامد ہیں, پڑھو حامد. جی قاری صاحب حامد ادھر ہی ہے لیکن وہ پڑھ نہیں رہا, پتہ نہیں کیا وجہ. اچھا چلو عبد الرحمان پڑھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. جی إن الذين كفروا من بیٹا دوسرا أهل الكتاب جی صاحب اگلا پڑھو نا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے. یہ پڑھ لیا تھا بس. اتنی دیر نہیں کرتے, جلدی کرتے ہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٹھیک ہے. وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية. خیر البریہ, دھیان سے پڑھو. خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ٹھیک ہے. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جی رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
چلو آگے عادل پڑھیں گے آگے. عادل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کسی دوست کا ٹھیک ہو گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. خوبصورت کر کے پڑھو شاباش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جی چلیے. جزاؤہم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جی عبد المنان پڑھیں گے. اس کے بعد علی جمیل پڑھیں گے. عبد المنان آئیے بھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. شاباش ٹھیک ہے. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. یہاں سے لینا تجریز. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ماشاء اللہ. جی علی جمیل آئیں گے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ٹھیک ہے. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا. جی تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ٹھیک ہے. رضي الله عنهم ورضوا عنه ٹھیک ہے. ذلك لمن خشي ربه. ٹھیک ہے جی. عبد المنان حیدر سناؤ. ارے کامران صاحب آپ آج سورہ قدر سنانی ہے خوبصورت کر کے، سورۃ القدر انشاءاللہ. جی عبد المنان آپ حیدر پڑھیے. پہلے عبد المنان حیدر پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جی کامران صاحب پہلے صدق اللہ العظیم. کامران صاحب پہلے سورہ عبس سنائیے حیدر میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وعليك ألا يزكى. کامران صاحب یہ بتائیے مجھے. کامران ٹھہریے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے ابھی اس میں بتائیے غنّے کہاں کہاں ہیں اور کیوں ہیں. عبس وتولی سے پہلے غنّے بتائیے. اللہ یزکیٰ تک کہاں کہاں غنّے ہیں. عبس وتولى یہاں غنّہ ہے. جاءه الأعمى. میں نے آپ سے سوال کیا ہے، مجھے صرف
میں نے آپ سے سوال کیا ہے مجھے صرف بتائیں کہ غنے کہاں کہاں غنے آئے ہیں. میں نے آپ سے صرف یہ سوال کیا ہے. پڑھا تو آپ نے اچھا ہے ماشاءاللہ، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے نا. دیکھیے آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں. دیکھیے ابھی دیکھ رہا ہوں ادھر، پہلے میں ہاں اوپر سے دیکھ کے بتایا نا. یہ یہ ہے کہتے ہیں اخفاء حقیقی، کہ نون ساکن کے بعد حرف اقلاب یرملون اور حرف حلقی کے علاوہ با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے یہ جیم ہے. تو یہ اخفاء حقیقی ہے. اس کو نون کے اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں اور میم کے اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اچھا فتن یہ بھی اخفاء حقیقی ہے. اما یہ میم مشدد کا غنہ ہے. ٹھیک ہے جی. فآن یہ بھی اخفاء حقیقی ہے. وما علیک اللہ یذکا. آگے چلیے آگے چلیے. وَأَمَّا جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ. ٹھیک ہے. فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مرفوعة مطهرة. یہاں پر سوال ہے، یہاں پر سوال ہے کہ فی صحفم، یہاں غنہ آپ نے کیا ہے تم مرفوعہ اور تم مطہرہ. یہ نون ساکن کے کون سے ادغام کی قسم ہے؟ یہ صحفم مکرمہ تم مرفوعہ تم مطہرہ، یہ کون سا ادغام ہے؟ ادغام یہ ہے ہاں آج یہ پڑھا انشاءاللہ، اس کو یاد کریں گے. ادغام مختلفی، ادغام مختلفی، ادغام مختلفی یعنی غنہ تو ہے. اب یہ ڈیسائیڈ کچھ کہتے ہیں کہ یہ غنہ اس تنوین کا ہے، کچھ قراء کہتے ہیں یہ اس میم کا ہے. یہاں پر بھی کچھ قراء کہتے ہیں اس تنوین کا غنہ ہے اور کچھ کہتے ہیں لیکن غنہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں ادغام مختلفی. آگے چلیے. بی ایدی، واہ 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 الحمدللہ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. اچھا کہ آپ بات سنیں، میں سارے دوستوں سے بتا رہا ہوں کہ آج کل جو ہمارے اساتذہ پڑھتے تھے نا، ان لہجوں کو اختیار کریں زیادہ سے زیادہ. زیادہ لوگ حرم کے لہجوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ جو مجود گزرے ہیں، ہمارے اساتذہ گزرے ہیں، ان کے لہجوں کو اختیار کریں. کامران ماشاءاللہ اسی لہجے میں پڑھ رہا ہے، تو یہ اساتذہ کا لہجہ ہے، تو ان لہجوں کو اختیار کریں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا. ان لہجوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جی پڑھیے پھر. آپ صحیح لہجے میں پڑھ رہے ہیں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الضَّامَّةُ
جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा माशाल्लाह. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अहबाब है ना, इनको चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन इलाजों को पढ़ें जो हमारे असातिज़ा का है. तो अब आप सुनाइए मुझे ये सूरत क़द्र की तिलावत कीजिए. في ليلة القدر. जी. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सब इख्तिताम तक पहुंचा. इंशाअल्लाह कल दोबारा नए सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. कल तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।